السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہر اسینڈنٹ کے مطابق آپ کی کنڈلی میں پلیسڈ جو پلینٹس ہیں کیا وہ آپ کو نقصان تو نہیں دے رہے، کیونکہ اکثر دوست اپنا برتھ چارٹ کسی سافٹ ویئر سے نکال تو لیتے ہیں لیکن انہیں اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو پلینٹس ان کی کنڈلی میں مختلف ہاؤسز میں موجود ہیں کیا وہ فائدہ مند پوزیشن میں ہیں یا بری پوزیشن میں ہیں۔ تو آپ دوستوں کی آسانی کے لیے آج میں آپ کو ہر راشی یعنی ہر لگن سائن کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ کنڈلی میں پلینٹس کی پوزیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ تو اس کے لیے آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا لگن یعنی اسینڈنٹ کون سا سائن بن رہا ہے، یعنی فرسٹ ہاؤس آپ کا لگن ہے اور اس میں موجود جو سائن یعنی راشی، وہ اس راشی کے مطابق آپ نے پلینٹ کی پلیسمنٹ دیکھ کر آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ آیا آپ کی کنڈلی میں سن کیسا ہے، مون کیسا چل رہا ہے، یا راہو کی پوزیشن کیا ہے، کیا یہ پلینٹ آپ کو نقصان تو نہیں دے رہے۔ تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں الگ الگ ہر سائن کے مطابق پلینٹ کے اثرات۔ ورگو لگن کنڈلی میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں سن کو دیکھیں تو یہ 12th ہاؤس کا لارڈ بنتا ہے، اور یہ اگر کنڈلی کے 2nd 4th 6 یا 8th ہاؤس میں پلیسڈ ہو جائے تو یہاں پہ جو ہے سن میلیفک ہو جاتا ہے۔ تو ورگو کے حساب سے جو سن کی جو نقصان ہے وہ 12th ہاؤس کی سگنیفیکیشن کے مطابق آپ کو مل سکتے ہیں۔ 12th ہاؤس کا جو سگنیفیکیشن ہے وہ ہے آپ کے بیماری کی صورت میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا یا آپ کے اخراجات میں اضافہ ہونا، اس کے علاوہ آپ کی میرڈ لائف میں کچھ مسائل کا شکار ہو جانا۔ تو ان تمام معاملات میں محتاط رہیے۔ مون اس کنڈلی میں 11th ہاؤس کا لارڈ بنتا ہے، اور اگر یہ کنڈلی کے 3rd 6 یا 8th ہاؤس میں پلیسڈ ہو جائے تو یہاں پہ یہ میلیفک ہو جاتا ہے، اور مون اس کنڈلی میں 11th ہاؤس کی سگنیفیکیشن کے مطابق آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ 11th ہاؤس کا تعلق آپ کی ٹرانزیکشن کے ساتھ ہے اور آپ کے دوستوں کے ساتھ ہے، اور آپ کا سوشل حلقہ جو ہے وہاں پہ آپ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کو غیر مقبولیت مل سکتی ہے، لوگوں میں آپ کی عزت شہرت میں کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مارس کی بات کریں تو یہ 3rd اور 8th ہاؤس کا لارڈ بنتا ہے، اور اگر اس کنڈلی میں 2nd 4 6 یا 12th ہاؤس میں پلیسڈ ہو جائے تو یہاں پہ مارس نیگیٹو اثرات دے گا۔ مارس کی جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ 3rd اور 8th ہاؤس کی سگنیفیکیشن کے مطابق آپ کو مل سکتے ہیں۔ 3rd ہاؤس اس کنڈلی میں آپ کے لیے چھوٹے سفروں سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی دکھاتا ہے، اور یہ آپ کا وہ ایگریمنٹ بھی ہے جو آپ کسی کاروباری مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں جو ریٹرن میں ہو۔ اس کے علاوہ 3rd ہاؤس آپ کے ڈاکومنٹیشن کو بھی دکھاتا ہے، آپ کے جو ڈاکومنٹ ہیں ان میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، اگر آپ جیسے اپنا آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں تو اس میں آپ کوئی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ 8 ہاؤس جو ہے 8th ہاؤس میں آپ کے مالی نقصانات شو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 8th ہاؤس جو ہے یہ آپ کے میرڈ لائف کو خراب بھی کرتا ہے، تو ان تمام معاملات میں پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم مرکری کی بات کریں تو یہ 1st اور 10th ہاؤس کا لارڈ بنتا ہے، اور اگر یہ 7 یا 8th ہاؤس میں پلیسڈ ہو جائے تو یہاں پہ مرکری جو ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ یہ نقصان فرسٹ ہاؤس اور 10th ہاؤس کی سگنیفیکیشن کے مطابق آپ کو مل سکتے ہیں۔ فرسٹ ہاؤس کا تعلق آپ کی ہیلتھ کے ساتھ ہے، آپ کے فائنینشلی جو معاملات ہیں ان میں یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے، آپ جو نیا کام کرنا چاہیں گے تو اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ 10th ہاؤس یہ بھی آپ کا پروفیشن ہے، آپ کا کاروبار ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی دکھاتا ہے، تو آپ کو اپنی پرسنالٹی میں کچھ کمی محسوس ہوگی، آپ لوگوں میں عزت شہرت میں کمی محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے کاروباری معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ جوپیٹر کو اگر دیکھیں تو یہ 4 اور 7th ہاؤس کا لارڈ بنتا ہے، تو اگر کنڈلی کے 3rd 5th 6 8 یا 12th ہاؤس میں یہ پلیسڈ ہو جائے تو یہاں پہ یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ 4 اور 7th ہاؤس کی سگنیفیکیشن کے مطابق آپ کو مل سکتی ہے۔ 4th ہاؤس کا تعلق آپ کی رہائش، آپ کی والدہ اور آپ کی گاڑی کے ساتھ ہے۔ ذہنی سکون بھی 4th ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بھی 4th ہاؤس سے ہے، تو یہاں پہ یہ ان تمام معاملات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ 7th ہاؤس آپ کی میرڈ لائف کو دکھاتا ہے، آپ کے ازدواجی معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں،
آپ کے شریک حیات کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 7th ہاؤس جو ہے یہ روزانہ ملنے والے لوگوں کو بھی دکھاتا ہے، یعنی پبلک ڈیلنگ میں پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وینس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 2nd اور 9th ہاؤس کا لارڈ ہے، تو اس کنڈلی میں اگر 3rd 6th یا 12th ہاؤس میں یہ پلیسڈ ہو جائے تو یہاں پہ وینس بھی نقصان دیتا ہے۔ یہ نقصانات 2nd ہاؤس اور 9th ہاؤس کی سگنیفیکیشن کے مطابق آپ کو مل سکتے ہیں۔ 2nd ہاؤس آپ کی روپے پیسے کی سیونگ اور آپ کے چہرے کو دکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ 2nd ہاؤس آپ کی فیملی میٹرز کو بھی دکھاتا ہے۔ 2nd ہاؤس جیسا کہ چہرے کو دکھاتا ہے، اور وینس جو ہے وہ یہ بیوٹی کا پلینٹ مانا جاتا ہے، تو جب یہ یہاں پہ نیگیٹو ہو جاتا ہے تو آپ کی بیوٹی میں کمی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روپے پیسے کی سیونگ میں بھی کمی ہو سکتی ہے، اور فیملی میں کچھ خواتین کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کسی فیملی ممبرز کی صحت میں خرابی بھی ممکن ہے۔ اور 9th ہاؤس کا تعلق آپ کی قانونی معاملات کے ساتھ ہے، آپ کی ہائر ایجوکیشن ہے، یہ لانگ ٹریول کو بھی دکھاتا ہے۔ 9th ہاؤس آپ کے جو مذہب ہے، آپ کے مذہبی امور ہیں، ان تمام معاملات کو بھی یہ دکھاتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت نہ ہونا یا روحانیت میں کمی محسوس ہونا، یہ بھی 9th ہاؤس میں نیگیٹیوٹی کی نشانی ہے۔ اگر ہم سیٹرن کو دیکھیں تو یہ 5th اور 6th ہاؤس کا لارڈ بنتا ہے، اور اگر یہ کنڈلی میں 8th ہاؤس میں آ جائے تو یہاں پہ یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ تو 8ویں گھر کی نقصانات جو ہیں وہ آپ کو 5th اور 6th ہاؤس کی سگنیفیکیشن کے مطابق مل سکتے ہیں۔ 5th ہاؤس آپ کے بچوں کا ہاؤس ہے، اور یہ ان لوگوں کو بھی یہ نقصان دے سکتا ہے جو جیسا کہ لاٹری اور سٹے بازی جوا وغیرہ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، یا کسی انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کو یہ نقصان دے سکتا ہے۔ 5th ہاؤس آپ کی ہابی کو بھی دکھاتا ہے، یہ آپ کے افیئرز کو بھی دکھاتا ہے، اور یہ 5th ہاؤس جو ہے یہ ذہنی سکون اور آپ کی جو ہے لگژری لائف کو بھی دکھاتا ہے۔ تو ان تمام امور میں پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ 6th ہاؤس آپ کی جاب کو دکھاتا ہے۔ 6th ہاؤس کا مطلب ہے کہ آپ کسی لون وغیرہ کے چکر میں اگر پڑتے ہیں تو آپ کو اس کی ادائیگی تکلیف دہ صورت میں کرنا پڑے گی۔ 6th ہاؤس مخالفانہ معاملات کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہ مخالفین کی تعداد بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پہ 6th ہاؤس کا لارڈ ہونے کی صورت میں تو سیٹرن آپ کو نقصان دے سکتا ہے، آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم راہو اور کیتو کی بات کریں تو یہ 2nd 4 اور 8th ہاؤس میں جب پلیسڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، چونکہ راہو اور کیتو کی اپنی کوئی راشی یا سائن نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ جن ہاؤسز میں پلیسڈ ہو یہ انہی کے اثرات آپ کو دے گا۔ تو یہاں پہ یہ 2nd 4 اور 8th ہاؤس میں اگر پلیسڈ ہو جائے، یعنی راہو اور کیتو میں سے کوئی بھی، تو آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ 2nd ہاؤس آپ کی سیونگ میں کمی ظاہر کرتا ہے۔ 4th ہاؤس آپ کی جو ذہنی سکون میں کمی اور ایجوکیشن میں رکاوٹ۔ 8th ہاؤس آپ کا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔